صورتحال بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی نالائق حکومت نے ملک میں بنا دی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ جہاں آپ کا آئین بڑی وضاحت کے ساتھ تمام چیزوں کو، تمام معاملات کو بتاتا ہو اور کوئی کنفیوژن نہ ہو، اس موقع پر کسی بھی حکومت کی جانب سے اس قسم کی دھمکیاں آنا اور وہ اقدامات کرنے کے اعلان کرنا جو ایک آئینی عمل کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہوں، یہ کسی بھی طور پر میں سمجھتا ہوں قابل قبول بھی نہیں ہے اور صریحاً یہ آئین کی خلاف ورزی ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں 1989 میں جب نو کانفیڈنس موشن آیا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت جو عوام کی پذیرائی تھی وہ آج پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے، لیکن اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اور نہ ہی ہمارے اس وقت کے اسپیکر نے کوئی ایسا کام کیا جس کے سے یہ ظاہر ہوتا ہو، ایک تاثر ملتا ہو کہ نو کانفیڈنس موشن جو ایک آئینی ٹول ہے کہ کوئی بھی اپوزیشن اس کو استعمال کر سکتی ہے، اس کو روکنے کے لیے غیر آئینی ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے گئے ہوں۔ یہاں جو زبان استعمال ہو رہی ہے کچھ چول وزیروں کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلا شک و شبہ ایک آئینی عمل کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے اعلانات ہیں۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایم این اے جو ہے وہ اندر نہیں جا سکے گا جس کو وہ نہیں جانے دینا چاہیں گے، 10 لاکھ کا مجمع لگائیں گے اور اس میں سے اندر سے گزر کے جائے گا اور پھر اس میں سے گزر کے آئے گا اور پھر اس کے گھروں پر پتہ نہیں حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو اکسا رہے ہیں، ان کے اوپر گلیوں میں حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو اکسا رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ان تمام بیانات سے، اعلانات سے، دھمکیوں سے ایک بات تو بڑی واضح ہو جانی چاہیے کہ ان کے پاس 172 لوگ نہیں ہیں۔ اگر ان کے پاس 172 ممبرز ہوتے تو کبھی بھی یہ طرز عمل وہ اختیار نہ کرتے۔ اس وقت جہاں جہاں عمران خان گئے، یہ بھی بڑی قدرت کی شان ہے، عمران خان جو کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا، اب وہ ایک ایک ممبر کے در پر دھکے کھا رہا ہے اور ایک ایک اتحادی کے دروازے پر دھکے کھا رہا ہے، اور وہ اتحادی اس کو سنتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، بسکٹ کھلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تمہیں سوچ کے بتائیں گے۔ عقل مندوں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں۔ عمران خان کو یہ سمجھ آ گئی ہے، عمران خان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ نہ تو پی ٹی آئی کے ممبرز کی ایک بہت بڑی تعداد اس کے ساتھ ہے اور نہ ہی اس وقت کوئی اتحادی ان کے ساتھ ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ جو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن ہے اس پہ اگر آئین کی روح کے مطابق ووٹنگ ہو جاتی ہے تو عمران خان کو بہت عبرتناک شکست ہونے والی ہے اس میں، اور وہ اگلے کچھ دنوں بعد اس ملک کا سابق وزیر اعظم کہلائے گا۔ یہ بات آپ کو عمران خان کے جلسوں میں کی گئی تقریروں سے بھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے جو ممبرز ہیں ان کے اوپر ڈپینڈ کرے یا اپنے اتحادیوں پر ڈپینڈ کرے، وہ گالم گلوچ پہ اتر آیا ہے۔ وہ عمران خان جو کہتا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، آج وہ خود نہ صرف رو رہا ہے بلکہ دھاڑیں مار مار کر رو رہا ہے، بلکہ پیر پکڑ پکڑ کر لوگوں کے رو رہا ہے، اور کچھ عرصے بعد وہ کہہ رہا ہوگا کہ مجھے نکالا کیوں ہے۔ اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اگر میں کسی کی اردو پر تنقید کروں نا تو شاید مجھے یہ حق ہے، اس لیے کہ شاید میری اردو تھوڑی سی اچھی ہے،
لیکن اگر میں کسی کی انگریزی پر تنقید کروں تو یہ بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ میری انگریزی اچھی نہیں ہے۔ عمران خان اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اردو کا مذاق اڑائے تو پھر ایسی بات ہے کہ میں کسی اچھی انگریزی بولنے والے کی انگریزی کا مذاق اڑاؤں۔ عمران خان جو کل بھی جو تقریر کر رہا تھا، پرسوں، معیشت نہیں کہہ پا رہا تھا وہ آدمی، کتنا مشکل لفظ ہے معیشت، نہیں کہہ پا رہا تھا۔ عمران خان روحانیت نہیں کہہ سکتا، عمران خان دستاویزات نہیں کہہ سکتا، عمران خان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہہ سکتا، عمران خان خاتم النبیین نہیں کہہ سکتا۔ وہ بلاول صاحب کی اردو کا مذاق اڑاتا ہے۔ عمران خان جس کا نہ جغرافیہ ٹھیک ہے، نہ اردو ٹھیک ہے، اور نہ دماغ ٹھیک ہے، وہ اگر مذاق اڑانا شروع کر دے ان باتوں پر جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میٹر نہیں کرتی ہیں، میٹر بلاول صاحب کا ویژن کرتا ہے، بلاول صاحب کی سیاست کرتی ہے، جس نے عمران خان کو در در دھکے کھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ پارٹی جس کے لیے یہ کہتا تھا کہ وہ پارٹی ختم ہو گئی ہے، وہ پارٹی جس کے لیے کہتا تھا کہ یہ سکڑ کر دیہی سندھ کی پارٹی ہو گئی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میری بندوق کی نشست پر آصف علی زرداری ہیں۔ اچھا، آپ نے صرف ایک جملہ پکڑا اس کا، اس تقریر میں اس نے ایک اور بات بھی کہی تھی۔ جس تقریر میں اس نے کہا تھا نا بندوق کی نشست، اس تقریر میں اس نے کہا تھا جو مجھے زنجیر پلی ہوئی تھی۔ اب یہ زنجیر کون سی پلی ہوئی ہوتی مجھے سمجھ نہیں آئی بات۔ زنجیر پڑی ہوئی تو ضرور ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، کچھ اور نیوٹرلوں کو، کچھ نیوٹرلوں کو زنجیر پلی ہوئی ہوتی ہے، پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ ضرور ہوتی ہے، لیکن اس نے کہا مجھے زنجیر پلی ہوئی ہے۔ عمران خان کی کچھ ایک ٹرین بھی تھی نا جو پتہ نہیں روشنی کی رفتار سے بھی تیز چلنی تھی، چائنا نے بنا لی تھی، شاید بنا لی تھی، اس نے کہا بنا لی ہے، وہ کہہ رہا چائنا نے بنا لی ہے، اس کو بٹھایا اس میں سفر بھی کرایا تھا، اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی جب ٹرین میں بیٹھا ہوگا تو اس کو لگا کہ یہ تو روشنی سے بھی تیز چلتی ہے۔ عمران خان پاکستان کے 12 موسم نکال کے بیٹھ گیا۔ عمران خان دنیا کی تاریخ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے اس کو ہی غائب کر کے بیٹھ گیا۔ عمران خان جاپان اور جرمنی کی سرحدیں ملا کے ان کی سرحدوں پر جو انڈسٹریز لگی تھی وہ بھی اس نے تلاش کر لی تھی۔ آج کل صرف عمران خان نہیں، اگر آپ ان کے اور وزیروں کو بھی دیکھیں تو ان کی زبانیں بھی لڑکھڑا رہی ہیں۔ کبھی وہ پتہ نہیں قانون میں ہاتھ لینے والی بات ہوتی ہے نا، کبھی ہاتھ میں قانون لے رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، بیچارے سٹ پٹا گئے ہیں تو وہ باتیں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نشانیاں اس بات کی ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ یہ فارغ ہو گئے اور یہ جا رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، ابھی صبح میں دیکھ رہا تھا شامی محمود قریشی کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور جے یو آئی نہ ان کا نظریہ ملتا ہے، نہ ان کا جھنڈا ملتا ہے، نہ ان کی سوچ ملتی ہے۔ تو بھائی تمہارا اور ایم کیو ایم کا نظریہ ملتا ہے؟ وہ ایم کیو ایم جس کے خلاف عمران خان پتہ نہیں لندن جا کے کیا کیا کچھ کرنے والا تھا، اس کے ساتھ تمہارا کون سا نظریہ مل گیا؟ جن کی نشستیں چھین کر پی ٹی آئی کو دلوائی گئیں ان کے ساتھ تمہارا کون سا نظریہ مل گیا؟ چودھری پرویز الہی جو اس ملک کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، اس کے ساتھ تمہارا کون سا نظریہ مل گیا؟ شیخ رشید جس کو تم چوکیدار بھی نہیں رکھنے کو تیار تھے، اس کے ساتھ تمہارا کون سا نظریہ مل گیا؟ سیاست میں منیمم کامن ایجنڈے پر جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں جس نقطے پر اکٹھی ہوئی ہیں وہ ثواب کا کام ہے، اس ملک کے غریبوں کی بھلائی کا کام ہے۔ اس ملک کے اوپر ایک منحوس حکومت جو مسلط کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، اس نحوست سے اس ملک کو چھڑانے کے لیے، آزاد کرانے کے لیے، لوگوں کی جان چھڑانے کے لیے اگر اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں تو یہ نیک کام ہے، بھلائی کا کام ہے، لوگوں کی بہتری کا کام ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جب نحوست اس ملک سے اترے گی تو یہ ساری اپوزیشن کی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گی، اور اس کے بعد اس ملک کے عوام فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، کس کو حکومت میں لانا چاہتے ہیں۔ آج یہاں ایک عجیب بات دیکھنے کو یہ بھی مل رہی ہے کہ عالمی سازش ہو رہی ہے عمران خان کے خلاف، مطلب مذاق ہے۔ اور بھائی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اگر عالمی سازش ہو رہی تھی تو سمجھ میں آتی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو دنیا کے بڑے لیڈروں میں سے ایک لیڈر تھا،
ذوالفقار علی بھٹو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو یونائٹ کر رہا تھا. ذوالفقار علی بھٹو مسلمان ملکوں کا بلاک بنا رہا تھا. ذوالفقار علی بھٹو اس وقت کی بڑی طاقتوں کے لیے خطرہ بن رہا تھا. تو صرف ذوالفقار علی بھٹو نہیں، شاہ فیصل بھی تھے، اور بھی جو اس وقت مسلم ورلڈ کے بڑے لیڈر تھے ان کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا. یہ تو سب کو پتہ ہے. یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو ممالک پاکستان کے دشمن ہیں انہیں نالائق اور ڈفر حکمران سوٹ کرتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ملک پر نالائق اور ڈفر حکمران ہے بیٹھا ہوا. کسی بین الاقوامی طاقت کو عمران خان کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی طاقتوں نے سازش کر کے عمران خان جیسا نالائق وزیر اعظم اس ملک پر مسلط کروایا ہے. اس ملک سے اگر عمران خان کی جان چھوٹتی ہے تو بین الاقوامی سازشیں ناکام ہو جائیں گی. جنہوں نے ایک نالائق وزیر اعظم کا خواب دیکھا تھا، اور یہ میں نے نہیں کہا، 96 میں پتہ نہیں لوگوں نے کتاب میں لکھا کہ یہودیوں کی سازش ہے، پتہ نہیں کس کی سازش ہے. پھر یہ الیکشن کمیشن میں جو کیس چل رہا ہے، بھائی آپ جا کے آپ نے تو پڑھے ہوں گے پیپر سارے. یہودیوں نے اس کو چندے دیے ہیں، یہودیوں نے ان کو پیسے دیے ہیں، بھارتیوں نے ان کو پیسے دیے ہیں. کیوں پیسے دیے ان کو؟ کون سی محبت تھی ان کو پاکستان کے ساتھ؟ کون سی محبت تھی ان کو عمران خان کے ساتھ؟ کیوں اس کو لانا چاہتے تھے حکومت میں؟ کیوں اس کی فنڈنگ کرنا چاہتے تھے وہ؟ تو یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں. کوئی بین الاقوامی سازش نہیں ہے. نیا چورن بیچنے چلے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات یہ کہ اب بزار صاحب پنجاب کے لوگوں کے لیے خطرہ ہے. پنجاب جو اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اگر اس کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، اس کے حالات خراب ہوتے ہیں، تو پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، جو مخالفین ہیں، مطلب ہمارے اندر بھی بہت ساری ایسی آوازیں ہیں کہ ایسے نالائق وزیر اعظم اور نالائق وزیر اعلیٰ کو تو بیٹھنا چاہیے 5 سال تاکہ یہ دفن ہو جائیں. سوال جواب. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس مقصد سے جلد فارغ کر دیا جائے گا، تو آپ اس کے بعد کیا سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کہیں گے مجھے کیوں نکالا، جس کو بھی نکالتے ہیں وہ بعد میں ایسے ہی کرتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو نکالتے ہیں ان کے خلاف ہی آپ لوگ اکٹھے ہو جائے، جمہوری لوگ؟ نہیں، اس وقت تو اپوزیشن نکال رہی ہے. اس ملک کے لوگوں کی جو حالت خراب ہوئی ہے، جس نے پی ٹی آئی کے بہت سارے کو مجبور کیا ہے کہ وہ اس نالائق حکومت کا وہ نکالیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو نکالنے میں اپوزیشن کی جماعتیں اور وہ لوگ جن کا دباؤ ہے اپنے ایم این ایز کے اوپر کہ اس حکومت کے خلاف ووٹ کریں، ان سے جان چھڑائیں، وہ نکال رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کا خاص طور پہ اور دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے جب سے یہ نالائق حکومت آئی ہے کہ اس ملک میں جو پاکستان میں جو انتخابی عمل ہے اس کے اندر سے غیر آئینی غیر قانونی مداخلت ختم ہونی چاہیے. اور اسی نقطے پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ عمران خان کے جانے کے بعد اس ملک میں الیکٹرل ریفارمز اس طرح کے لائے جائیں جس کے بعد مداخلت ختم ہو، ایک صاف و شفاف الیکشن ہو، اور اس کے نتیجے میں جو جماعت جیت کر آئے وہ حکومت کرے. سر، پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے کہ منتخب جتنے بھی وزرائے اعظم ہیں ان کو 3 سال کے بعد جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے، ان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں. جیسے پیپلز پارٹی کا دور رہا، 2 پرائم منسٹر آئے، نون لیگ میں 2 پرائم منسٹر آئے، اور یہی الزام لگتا رہا کہ اس کے پیچھے جو ہے کوئی بڑی سازشیں ہیں، یعنی جو چلانے والے سلیکٹرز ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پوزیشن کے پیچھے کوئی سلیکٹرز تو نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ 2018 کے انتخابات جو ہیں وہ کیسے ہوئے تھے اور کس طرح سے عمران خان کو مسلط کیا گیا تھا. باقی پاکستان کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کراچی میں تو میں رہتا ہوں، کراچی کا صدر ہوں پیپلز پارٹی کا، کراچی سے میں نے الیکشن لڑا ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک آدمی جو ہمارے کینڈیڈیٹ کے پاس آیا کہ مجھے 20 لاکھ روپے دے دو، میں تمہارے حق میں بیٹھ جاتا ہوں، 20 لاکھ روپے دے کر وہ بیٹھنے کو تیار تھا. ہمارے کینڈیڈیٹ نے کہا اس کی حیثیت کوئی نہیں، میں کیوں بھائی پیسے دوں اس کو خواہ میں. وہ آدمی جیت گیا. کئی ان کے کینڈیڈیٹ جو تھے وہ گھر جا کے سو گئے تھے، اور جن حلقوں سے ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا وہ وہاں سے لڑنا نہیں چاہتے تھے. وہ اپنی پارٹی میں لڑے کہ مجھے کہاں جا کے تم نے دھکا دے دیا یہاں سے لڑانے کے لیے، وہ بھی جیت گئے. تو جہاں ایسے نتائج آئیں، اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ پورے پاکستان میں جنگل سے، بیابان سے، پہاڑوں سے، صحراؤں سے نتائج آ گئے، کراچی کے نتائج جو ہے وہ نہیں آئے تھے، سب سے آخر میں آئے تھے. تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے نتائج بنائے جانے تھے، جس طرح سے کیلکولیشن ہونی تھی، تو اس میں تو تاخیر ہوئی تھی. تو وہ جو الیکشن تھا وہ کسی بھی طرح سے مستند الیکشن نہیں تھا، اس میں دھاندلی ہوئی تھی، اس میں غلط طریقے سے پی ٹی آئی کو جتوایا گیا تھا. اور آج تک پی ٹی آئی کو
اس اسٹیج پر پہنچانے میں جو ممبرز کے اوپر دباؤ ہوتا تھا، ان سے زبردستی ووٹ ڈلوائے جاتے تھے. اور میں نہیں کہتا ہوں نا، ان کے ممبرز آتے تھے، آپ کھڑے ہوتے تھے پارلیمنٹ کے گیٹ پر، وہ کہتے تھے ہم آئے نہیں ہیں، لائے گئے، وہ خود ہی کہتے تھے نا. تو وہ ممبر جو زبردستی ووٹ ڈالتے تھے، ان کو لیجسلیشن پہ ڈالتے ہوں، بجٹ پہ ڈالتے ہوں، منی بجٹ پہ ڈالتے ہوں، ان سب کے اوپر دباؤ تھا. آج اگر وہ دباؤ نہیں ہے تو یہ اچھی چیز ہے. اس کو ہم کو اور آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم جو ارکان ہیں اسمبلی کے، ان کو اپنے فیصلے کرنے کی آزادی حاصل ہے. اس کے لیے تو ہم جدو اینڈ کر رہے ہیں. یہ بتا دیں ایک سیکنڈ وہ جی. یہ چل رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے چودھری پرویز الہی کا نام جو ہے وہ گردش کر رہا ہے. تو کل پی ایم ایل کیو کی جانب سے کہا گیا کہ پیپلز پارٹی تو ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کریے اس سیٹ کے لیے، لیکن نون لیگ کے اندر کے لوگ ہیں جو کہ اس فیصلے کے خلاف جو ہیں یا اس اقدام کے خلاف ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ میں ظاہر ہے کہ جو پی ایم ایل کیو کے ساتھ یا پنجاب کے حوالے سے میٹنگز ہوئی ہیں ان کا حصہ نہیں رہا ہوں، لیکن ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں چونکہ اپوزیشن کی پارٹیز میں پی ایم ایل این سب سے بڑی پارٹی ہے، اور ان کی مشاورت یا رضامندی کے بغیر کوئی فیصلہ پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی، اور نہ میں کرنا چاہیے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی بات پہ اتفاق ہو اور پھر وہ فیصلہ ہو جائے جو سب تسلیم کریں، اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے نا، کسی کو بھی بنانا ہو چیف منسٹر. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ حتمی فیصلہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس میں پی ایم ایل این کی رائے جو ہے اس کا بہت بڑا وزن ہوگا، اور اگر وہ کسی بات پہ اتفاق کریں گے تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ ظاہر آگے نہیں بڑھے گی. لیکن ایک اچھی چیز دیکھیں، ایک اچھی چیز یہ تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ پاکستان مسلم لیگ کیو کے جو لیڈرز ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب بھی گئے، مولانا صاحب بھی گئے، اور شہباز شریف صاحب بھی گئے. یہ بڑی سگنیفیکنٹ ایک چینج تھی کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ان کے ساتھ ملنے گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ساری جو دوریاں تھیں، جو ایک ویکیوم تھا ان دونوں جماعتوں کے درمیان، وہ اس کو فل اپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو آج اگر ہم یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جی وہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ پاسبلٹی اس کی کہیں نہ کہیں سے آپ کو نظر آ رہی تو آپ بات کر رہے ہیں نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے جو دو گروپ نکلے ہیں ان سے، اور ان کے پاس اچھی خاصی ایم پی ایس کی تعداد موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے پی ایم ایل کیو کا تھوڑا سا شاید جو رول ہے وہ تھوڑا سا شاید کم ہوا ہوگا. اب مجھے نہیں پتا وہ ڈیسیشن کس طرح جاتا ہے، لیکن ایک میں آپ کو چیز بتا دوں، کیونکہ میں کچھ اور میٹنگز میں حصہ رہا ہوں. جتنے اتحادی ہیں ان سب کو پتا ہے کہ اگر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے بھی ہو جائیں، عمران تب بھی جا رہا ہے. تو اس لیے یہ اب تھوڑا سا بڑا ایک ڈفرینٹ سیناریو بن گیا ہے کہ کیا اتحادی جن کے دروازوں پہ عمران جا رہا ہے وہ اگر اس کو نہیں چھوڑتے تو کیا عمران بچ جائے گا؟ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ عمران ان اتحادیوں کی سپورٹ کے باوجود چلا جائے گا. تو ظاہر ہے کوئی بھی ڈوبتی ہوئی کشتی کا جو ہے وہ سوار بننا نہیں چاہے گا. ابھی کل تک ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر بہت محبت نچھاور کر رہے تھے. اس محبت نچھاور کرتے کرتے اچانک دونوں نے ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں ایک ساتھ چلنے کا فیصلہ کر دیا. آپ کو اور باقی سندھ کے لوگوں کو یہ کیسا لگے گا کہ وہ جن پر ایک الزامات عائد کر رہے تھے وہ اچانک کسی بھی بڑی وجہ کے بغیر بظاہر ایک ساتھ ہو گئے؟ اور کیا یہ بات درست ہے کہ ایم کیو ایم سندھ حکومت کا حصہ بن رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ بات میٹنگ میں بھی ہوئی کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا جو ماضی ہے اس میں بہت تلخیاں ہیں. ہم آپس میں ملتے بھی رہے، لیکن اس کے بعد ہمارے تعلقات خراب بھی ہوتے رہے. انہوں نے ہم پر اور ہم نے ان پر بڑی سخت باتیں کی ہیں. لیکن ایک بات ہمیں بھی اس کا احساس ہے، ان کو بھی اس کا احساس ہے. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی لڑائی کی وجہ سے صوبہ سندھ کا بہت نقصان ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اگر وہ کراچی میں اپنی جو ان کا کردار ہے یا شہری علاقوں میں جو ان کا رول ہے جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، ان علاقوں کو بھی بہت نقصان ہوتا ہے. اصولی طور پر اگر ہم اس بات پہ بھی اتفاق کر گئے ہیں کہ حالات کچھ بھی ہوں، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے، اور جہاں سندھ کے مفاد کی بات ہو وہ ہمارا موقف ایک ہونا چاہیے.
تو یہ پیپلز پارٹی کے صرف مفاد میں نہیں ہے، ایم کیو ایم کے صرف مفاد میں نہیں ہے، بلکہ مجموعی طور پر صوبہ سندھ کے مفاد میں ہے۔ جہاں تک حکومت میں حصے کی بات ہے، ابھی تک نہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں وزارتیں دو، اور نہ ہماری طرف سے یہ کوئی بات ہوئی ہے۔ لیکن اگر کوئی تعلقات ہمارے بہتر ہوتے ہیں اور کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو ممکن ہے آگے چل کر یہ بھی ہو جائے، لیکن فی الوقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یا ان سے جو ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان ملاقاتوں میں ایم کیو ایم نے سندھ حکومت میں اپنا حصہ نہیں مانگا۔ صحیح صاحب، جی ایک منٹ یہ کچھ اچھا جی صحیح صاحب، یہ آپ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی حصہ نہیں مانگا، لیکن جو باتیں آ رہی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ آنے والے سیٹم میں وہ گورنرشپ اور باقی وزارتیں بھی مانگ رہے ہیں، اور ساتھ میں کچھ چیزیں جو ٹکرا رہی ہیں، جیسے سندھ کے کوٹا سسٹم میں بہت زیادہ بات کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبات اصل میں رکھے کیا ہیں جو کہ کل کہا گیا کہ تمام نکات، وہ نکات ہیں کیا کہ تمام نکات کو اس پارٹی میں تسلیم کی؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ گورنر سندھ حکومت کا حصہ نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنر پیپلز پارٹی نہیں لگا سکتی، ظاہر ہے کہ ہمارا اختیاری نہیں ہے، ہم سے انہوں نے گورنرشپ کی بات کی بھی نہیں ہے۔ تیسری بات، میں نے اس کی وضاحت پہلے بھی کی ہے، میں دوبارہ کرتا ہوں، انہوں نے جو 40% اربن ایریاز کے کوٹے کی بات کی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ 40% کوٹا ایم کیو ایم کو دے دیں۔ جو بات انہوں نے کہی ہے بڑی فیئر اور جائز ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ سندھ میں اربن رورل کا 40-60% کوٹا ہے، آئین میں ہے، اور ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو اربن ایریا کا 40% کوٹا ہے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا پراپر طریقے سے، اور اس کے اندر ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے، جعلی ڈومیسائل بنے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوئی جس کی وجہ سے شہری علاقوں کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ ان کا موقف ہے۔ اچھا، یہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ جعلی ڈومیسائل پر سندھ حکومت کا بھی اپنا ایک موقف ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں جعلی ڈومیسائل بنتے رہے ہیں، اور اس پر موجودہ سندھ حکومت نے چیف سیکرٹری کی سربراہی میں کمیٹی بھی بنائی، اس کمیٹی کی ایک بڑی کمپریہنسو رپورٹ بھی آئی، اور اس کے اندر کچھ انہوں نے سفارشات بھی مرتب کر کے دی ہیں۔ اگر جعلی ڈومیسائل کی بات ایم کیو ایم کرتی ہے تو وہ بات پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے، وہ بات سندھ کے تمام اسٹیک ہولڈرز کرتے ہیں جو صوبہ سندھ کے بات کرتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس بات پر ہمارا ان کا کوئی اختلاف ہے۔ دوسری بات، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبہ سندھ کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وفاقی سطح پہ، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی اس پر اپنی آواز اٹھاتی رہی ہے، چاہے وہ پانی کی شارٹیج ہو، چاہے وہ گیس کی شارٹیج ہو، چاہے وہ NFC میں جو حصہ کم ملتا ہے اس کی بات ہو۔ اگر اس پہ آواز ایم کیو ایم اٹھاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں سپورٹ ملے گی اس سے، کہ پیپلز پارٹی کے بجائے ایک اور جماعت بھی اس پہ بات کرے گی۔ تو اب تک جتنی بات ایم کیو ایم نے کی ہے، جتنی باتیں ہماری سامنے رکھی ہیں، اس میں سخت ترین ایم کیو ایم کا کرٹک ہوں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باتیں انہوں نے رکھی ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر میں یہ کہہ سکوں کہ یہ مطالبہ ان کا ناجائز ہے، جو اب تک رکھی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کل وہ کیا مطالبات کرتے ہیں، اب تک کی جو بات ہے اس میں نہیں ہے۔ تو یہ جو باتیں کہی ہیں تو اس میں کوئی ایسی کنٹروورشل چیز نہیں ہے جس پر ہمیں یہ لگے کہ یہ چیز اگر ہم کریں گے تو مجموعی طور پر صوبہ سندھ کا نقصان ہو سکتا ہے، سندھ کے لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ سعید بھائی، اس وقت تک جو کوٹا رہی ہے 40 اور 60%، وہ فیڈرل جو جابس ہیں اس میں رہی ہے، تو کیا سندھ حکومت، وہ ایم کیو ایم والے تو سندھ میں جو صوبائی پوسٹیں ہیں، نوکریاں ہیں، اس میں 40% کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی کوئی ترمیم کر کے قانونی طور پر وہ 40% اس کو بھی سندھ کی جابس کو بھی لانے کے لیے آپ تیار ہیں؟ اس کے ساتھ ہی لوکل باڈی الیکشن کے حوالے سے بھی کچھ ان کے ہیں تفضات ہیں، وہ لیجسلیشن چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو لوکل باڈیز کے جو الیکشن کی بات ہے اس پہ ضرور انہوں نے بات کی، اور جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترامیم ہونی ہے اس پر انہوں نے بات کی، اور وہ بات ہم پہلے ہی کر رہے ہیں، اس لیے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس فیصلے کے آنے کے بعد اسمبلی میں ہم نے کچھ چیزیں رکھی اور اس پر ہم نے کمیٹی بنا دی ہے۔ اس کمیٹی میں تمام اپوزیشن کی جماعتوں کی نمائندگی شامل ہے، اس پر ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں۔ اگر ایم کیو ایم اس پہ بات کرنا چاہے گی ہمارے ساتھ تو ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ بھی بات کر لیں گے۔ ان کا بھی یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو ہے وہ قانون میں ترمیم ہونی چاہیے، اور ہم نے اسے اتفاق کیا۔ جو دوسری بات آپ نے کہی، دیکھیں
जो सूबाई जॉब्स हैं उसमें भी डिस्ट्रिक्ट की सतह पर जो है वो जॉब्स दी जाती हैं। अक्सर जॉब्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे दी जाती हैं। अगर तो किसी ज़िले की जॉब्स हैं और वो इसी ज़िले के लोगों को मिलनी चाहिए, इस पर ना आपको एतराज़ होना चाहिए ना मुझे होना चाहिए, और हम इसको करना चाहते हैं इम्प्लीमेंट। एतराज़ सूबा सिंध की कॉम्परस जमातों का भी रहा है कि सूबा सिंध के ज़िलों में लोग जाली डोमिसाइल बनाते हैं और सिंध की नौकरियां ले जाते हैं। अगर किसी का एतराज़ ये है कि कराची शहर में आकर कुछ लोग जाली डोमिसाइल बनाते हैं और कराची शहर की नौकरियां ले जाते हैं, तो बात तो वही है जो मैं कह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं, तो इस पर तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूं कि डोमिसाइल वाला इशू उनका भी हमारा भी है। अगर उस पर कोई ऐसा मैकेनिज्म बन जाता है जिससे जाली डोमिसाइल बनना ख़त्म हो जाते हैं और नौकरियां जहां जिसका हक है उसको मिलना शुरू हो जाती हैं, तो इस पर तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं, आपको भी नहीं होना चाहिए। थैंक यू। आपने स्पीकर कौमी असम्बली को क्या ऐसी धमकियां दी हैं कि उन्हें रेंजर्स तलब करनी पड़ी अपनी हिफाजत के लिए? उनको डर मेरा ख्याल है कि हमसे नहीं, पीटीआई से। उनको ये अंदाज़ा है कि अगर तो इमरान खान वज़ीर आज़म की सीट से हट गया तो पहले जो वो हमला कराएगा किसी के घर पे, तो स्पीकर के घर पे करवाएगा। मास किलर्स जमात है, उसको माफ नहीं किया जाएगा। सईद गनी कहता है कि एमक्यू जमहूरी जमात है, उसके मुतालबात जायज़ नहीं। सही कौन सा सईद गनी है? पहले वाला बात नहीं, आपने सही बात कर ली, मैं वजाहत के साथ बताता हूँ। सईद गनी ने जो बातें पहले कही थी वो आज भी करता है। और मैं आपको याद कराऊं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब हयात थी, जब ये 2007 का कारसाज का धमाका हुआ ना, तो उस वक्त आपको पता है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात बहुत ख़राब थे। एमक्यूएम का डेलीगेशन आया मोहतरमा से ताज़ियत करने हमारे शहीद कारकुनों के लिए। उससे पहले लंदन में एक एपीसी हुई थी 2007 में, जिसमें एपीडीएम बनी थी और सारी चीज़ें हुई थी। उस एपीसी में करारदाद आई कि कोई जमात आइंदा एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी और उनको हुकूमत में शामिल नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी ने उससे इख्तलाफ किया और मोहतरमा का एक मौक़िफ़ था, ये आपको भी याद होगा, मुझे तो हिफ्ज़ हुआ है इसलिए मैं बार बार दोहराता भी हूँ। मोहतरमा ने कहा कि एमक्यूएम का जो मिलिटेंट विंग है, हम ना उससे बात करेंगे ना उसको हम तस्लीम करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो पॉलिटिकल लोग हैं हम उनसे बात भी करेंगे और उनको स्पेस भी देंगे और उनको एंगेज भी करेंगे। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा और उनसे एमक्यूएम से हमारे हर दौर में मुज़ाकरात होते रहे, हुकूमतों में आते जाते रहे। आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं एमक्यूएम दहशतगर्दी में मुलविस होगी तो सही नहीं, ये कहेगा कि ये एमक्यूएम की दहशतगर्दी है। लेकिन अगर एमक्यूएम को कराची से कुछ हल्कों से वोट मिल जाता है, वो जीत कर आ जाते हैं, मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, जो मैं सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ मैं उसमें भी कहता हूँ कि एमक्यूएम का कराची में, हैदराबाद में वोट है, उनको वोट पड़ता है। वो अलग बात है कि 2-2 लाख ना वोट था ना पड़ता था, वो कोई और तरीका था, लेकिन इतना वोट उनको ज़रूर पड़ता है कि वो कुछ सीटें जीत जाते हैं। अगर वो सियासी दायरे का हिस्सा हैं तो उन सियासी लोगों से बात हमें करनी चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ। तो एमक्यूएम के 2 रूप हैं, 2 चेहरे हैं, 2 उनका हिस्से जो सामने आते रहे। एक वो जो था जो मिलिटेंसी वाला, एक पॉलिटिकल है। तो पॉलिटिकल लोगों के साथ हमेशा हमने बात की, आइंदा भी करना चाहिए। जो मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो एमक्यूएम उनको ऑन करती है तो बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन आज अगर एमक्यूएम कहती है हम उनके साथ नहीं है, उनको हम अलग कर रहे हैं, वो अल्ताफ हुसैन के साथ थे, तो हमें भी कहना चाहिए। सईद गनी साहब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी ने तो ऐलान कर दिया कि मुल्क के वसीतर मफाद में एमक्यूएम के साथ काम करने को तैयार है, लेकिन एमक्यूएम ने गुज़श्ता रोज़ जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें कहा कि हम देख रहे हैं, उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया। तो क्या उनका किरदार अभी भी मशकूक है? देखें, ना तो पीपल्स पार्टी ने कभी ये कहा दोनों मीटिंग्स के बाद, ना हमारे एलानियों में ये था। सर कल जारी हुआ, मैं बस बताता हूँ ना, मुझे पता है, मेरे सामने जारी हुआ है। उसमें ये नहीं लिखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर एमक्यूएम ने हिमायत का ऐलान कर दिया, हमने तो नहीं कहा। हमने ये कहा, जो मैंने अभी दोहराया, दोबारा दोहराता हूँ, कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतायज से हटकर उसको एक तरफ रखें। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने इस बात पर इत्तफाक किया कि पाकिस्तान के सूबा सिंध के इंटरेस्ट में ये बात है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक लॉन्ग टर्म वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। वो हमारी हुकूमत में शामिल हों, हमारी हुकूमत में शामिल ना हो, एक वर्किंग रिलेशनशिप उनके साथ होनी चाहिए। इस पर इत्तफाक हुआ है। यही बात पीपल्स पार्टी के एलामिया में है, यही बात एमक्यूएम के एलामिया में। थैंक यू जी। गोल के लिए
अभी बोल के दीजिए। स्पीकर का कोई ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है? तीन लोग कौन से हैं? हैं सर, ये खबरें आ रही हैं कोई ड्राफ्ट नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन बोल में कब से सिंस लॉन्ग एक शॉट करवाना है प्लीज।